السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک ایہا الغریب، السلام علیک ایہا الشہید، السلام علیک ایہا العطشان۔ آپ تھک چکے ہوں گے، آپ کو حق ہے اگر آپ خستگی کا احساس کر رہے ہیں۔ آغاز محرم سے اب تک مسلسل آپ نے حسین کا ماتم کیا اور سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ آپ مسلسل مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، آپ مسلسل گریہ و بکا کرتے رہے، مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو سونے کا موقع ملے گا۔ آپ کو آرام کرنے کا موقع کچھ دیر کے بعد ملے گا، مگر اپنے دل سے پوچھ کر مجھے بتائیے کہ زینب کو کب سونے کا موقع ملے گا؟ آپ شام غریبہ کی مجلس میں موجود ہیں، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ ماتم کے لیے بے چین ہیں، بے تاب ہیں، مگر چند دقیقوں کی زحمت تو ہے۔ یہ رات شام غریبہ ہیں، گزشتہ شب شام شہیداں تھیں اور یہ شام غریبہ ہیں۔ کتنا فرق ہے گزشتہ شب میں اور اس شب میں۔ وہ شام شہیداں تھی، یہ شام غریبہ ہیں۔ کل تک خیمے تھے، آج جل چکے ہیں۔ کل تک سہاگ سلامت تھے، آج اجڑ چکے ہیں۔ کل تک گودیاں آباد تھیں، آج ویران ہو چکی ہیں۔ کل تک گوشوارے کانوں میں تھے، آج نوچے جا چکے ہیں۔ کل تک حسین کا سر دوش پر تھا، آج نوکے نیزہ پر ہے۔ اور ارباب عزا آج تو ایک بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں ہے۔ کل تک اصغر گہوارے میں تھے، آج مقتل میں ہیں۔ وہاں عصر عاشور حسین کی گردن پر شمر کا خنجر ستم چلا، فضاؤں میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اور تعزیت کے لیے آگ لے کر یہ فوج بے حیا خیموں تک آ گئے۔ اور جب خیمے جل رہے تھے تو بیویاں کہاں تھیں؟ بیویاں بچوں کو سمیٹتے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے اور ساری بیویاں جمع ہوئیں اس خیمے میں جس میں آپ کا بیمار امام موجود تھا۔ اور جناب زینب نے سید سجاد کو بیدار کر کے کہا، بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ حکم شریعت کیا ہے، جل کر مر جائیں یا صحرائے کربلا میں نکل جائیں؟ بیٹا جو جواب بھی دینا ہو پہلے یہ دیکھ لینا کہ میرے سر پر اب چادر نہیں ہے۔ سید سجاد نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں حکم حجاب وقتی طور پر ساقط ہو گیا، علیکن بالصحرا، اب آپ بچوں کو لے کر صحرائے کربلا میں نکل جائیے۔ مگر عزیزوں یہ نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب کسی نے بعد میں سید سجاد سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ خانوادہ مصطفیٰ یہ زہرا کا خاندان
کربلا میں کیسے منتشر ہوا؟ تو سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ سید سجاد نے ایک بات کہی کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، اس طرح سے کربلا میں سیدہ کا خاندان بکھر کر رہ گیا۔ کوئی اور پوچھتا ہے کہ مولا ہم سنتے ہیں کہ جب خیمے جل رہے تھے اور بیویاں اور بچے باہر آ گئے تو جناب زینب ایک خیمے میں بار بار داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر بی بی بار بار اس خیمے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا تھا بہت کوئی قیمتی سامان وہاں موجود ہے کہ جس کو بچانا چاہتی ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد جناب زینب ایک گٹھڑی سی اپنی پشت پر لاد کر باہر نکلی۔ مولا وہ قیمتی سامان کیا تھا؟ عزاداروں سید سجاد کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تمہارا امام تھا۔ ہمارا سلام و زینب کبریٰ پر جو محافظ امام زمانہ بن گئی، جو امام وقت کی محافظ قرار پائے، اور صرف سید سجاد ہی کی حفاظت نہیں کی، سکینہ کو بھی تلاش کر رہی ہیں۔ اور ریگزار کربلا میں جناب ام کلثوم سے کہتی ہیں اے بہن آؤ ذرا ہم بچے تو گن لیں، ایسا نہ ہو کہ اس افراتفری میں بچے ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ اور تمام بچوں کو گن کر جب ایک جگہ جمع کر لیا تو ام کلثوم سے پوچھتی ہیں زینب کہ کیا سکینہ تمہارے پاس ہے؟ ام کلثوم کہتی نہیں بہن میرے پاس نہیں ہے۔ تو جناب زینب کہتی ہیں کہ سکینہ تو پھر میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ حسین کی نشانی سکینہ گئی کہاں پر؟ اور سکینہ وہیں گئی ہے کہ جس کے لیے اس نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جناب زینب مقتل میں سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں، اینا سکینہ اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ پھوپھی کو آواز دو، پھوپھی تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ اے میری لال سکینہ میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ یہاں تک کہ عباس کا لاشا نظر آیا اور اس بازو بریدہ لاشے کو مخاطب کر کے جناب زینب نے کہا عباس سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ وہ بازو بریدہ لاشا تڑپ کر رہ گیا، سکینہ وہاں بھی نظر نہ آئی۔ اور اب نشیب کی طرف چلی ہے جناب زینب اور سوال کیا کہ بھیا کیا سکینہ تیرے پاس تو نہیں آئی؟ بے سر کے لاشے سے آواز آئی زینب آہستہ، زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا، بیدار کیا اور کہا کہ سکینہ تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ سر کاٹا جا چکا، لباس لوٹا جا چکا۔ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں مقتل میں فریاد کر رہی تھی بابا تو کہاں ہے، تجھے معلوم ہے تیرے سینے کے سوا مجھے کہیں نیند نہیں آتی۔ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا، میں بابا کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں اے شہزادی سکینہ پرسہ قبول کیجئے، مگر یہ بتائیے کہ بابا کے سینے پر سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ وہ جس میں حسین، جس میں امام معصوم کی حدیث ہے انگوٹھی میں نگینے کے برابر جگہ بھی حسین کے جسم پر سالم نہیں تھی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ میرے ساتھ چلو، اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا۔ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے کہ شہزادی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے بہلا کر جناب زینب سکینہ کو لے کر آئی۔ وہاں پر جہاں سب موجود تھے جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پاس، اور جب وہاں پر سب کو بٹھایا تو اچانک جناب فضہ آتی اور کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب زینب کہتی ہے اماں فضہ اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا، میرا ماجایا حسین مارا گیا،
میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر شہید ہو گیا، اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا؟ تو جناب فضا کہتی ہے نہیں شہزادی غضب ہو گیا، میں نے سنا ہے کہ عمر سعد نے گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا، لگتا ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی اس اعلان کے ساتھ کہ ہم قتل کر چکے، ہمارے دل سیر ہو چکے، مگر قوم عرب کا دستور ہے جب کسی کو ذلیل کرنا ہو اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جاتے۔ لاشوں کو کربلا میں ایک ساتھ ڈھیر کیا گیا، گھوڑوں کی سب بندی کی گئی، اور جب گھوڑے دوڑنا چاہتے تھے ہر کا قبیلہ آگے آ گیا اور کہنے لگا اے امیر ہم ہر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں، یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے، توہین کی بات ہے، کہ لے جاؤ ہر کا لاشا لے جاؤ۔ ہر کے قبیلے والے ہر کا لاشا لے گئے، ایک ایک کر کے سارے لاشیں ہٹا دیے گئے، اور اب ریگزار کربلا پر فقط ایک لاشا ہے۔ گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں، زہرا کی کمائی پامال ہوتی جا رہی، ایک بیوی ہے جو فریاد کر رہی ہے واہ حسینہ، واہ حسینہ، اور ایسے میں مجھے نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب پانی آیا اور سید سجاد نے جناب زینب کی طرف جامِ آب بڑھایا، علامہ اظہر حسن زیدی اس روایت کو پڑھا کرتے تھے کہ جامِ آب بڑھایا اور کہا کہ پھوپھی اماں پانی پی لیجئے، جناب زینب نے تلخی کے ساتھ کہا اے بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی نہیں پینا چاہتا۔ سجاد اصرار کرتے ہیں پھوپھی اماں میری گزارش ہے کہ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا میں نے کہہ دیا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے تمام رشتہ دار پیاسے مارے گئے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ سید سجاد کہتے ہیں پھر بھی پھوپھی اماں آپ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا میرے انکار کرنے پر کبھی تم نے اتنا اصرار نہیں کیا، آج اس اصرار شدید کی وجہ کیا ہے؟ پھوپھی اماں ایک منظر دیکھیے جس کے بعد آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ سید سجاد نے اپنے سیدھے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا شہزادی پھوپھی اماں ذرا ان انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ اب جو زینب کبریٰ نے منظر دیکھا کہ جنت میں حوض کوثر کا کنارہ ہے، پنجتن موجود ہیں، حسین کا استقبال ہے، پیغمبر اکرم بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، حسن مصطفیٰ بھی ہیں، ختمی مرتبہ نے جام کوثر لیا اور کہا اے میرے لال حسین تیرا امتحان پورا ہوا پانی پی لے۔ حسین کہتے ہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ سیدہ کہتی ہیں اے میرے لال حسین تو بہت پیاسا ہے پانی پی لے، کہا اماں میں پانی نہیں پیوں گا۔ علی کہتے ہیں پانی پی لے، حسن کہتے ہیں پانی پی لے، حسین کہتے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ کہا بیٹا کیوں پانی نہیں پیتے؟ کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے۔ نانا میری زینب پیاسی ہے، بابا اماں میری زینب پیاسی ہے۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا جامِ آب لیا مگر اپنے لبوں سے متصل نہیں کیا، آگے بڑھی اور جناب سکینہ کو بیدار کیا اور کہنے لگی سکینہ بی بی اٹھو پانی آ گیا۔ سکینہ اٹھ کر کہتی ہے کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ جناب زینب نے کہا نہیں میری لاڈلی عباس تو نہیں آئے مگر پانی آ گیا۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ پانی پیجئے، آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں۔ کہا کہ نہیں بیٹی پہلے تم پانی پیو۔ کہ میرے ماں رباب کو پانی پلائیے وہ بھی بہت پیاسی ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا پہلے تم پانی پیو۔ کہا میرا بڑا بھائی سید سجاد وہ تو بیمار بھی ہے اس کو پانی پلائیے۔ کہا کہ نہیں میری بیٹی پہلے تم پانی پیو، دستور یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے کو پانی دیا جاتا ہے۔ جناب سکینہ نے دستور سمجھ لیا، اب اس کے بعد جامِ آب لے کر مقتل کی طرف جانے لگی۔ بس آخری جملہ ہے، جناب زینب نے پوچھا میری لاڈلی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں دستور تو آپ نے بتایا کہ جو سب سے چھوٹا ہو پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے، میرا اصغر بھیا مجھ سے بھی چھوٹا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر خود پانی پیوں گی۔ حسین